پگڑی کی رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ موجودہ دور میں پگڑی کے طور پر جو رقم لی جاتی ہے وہ واپس کرایہ دار کو نہیں ملتی ہے، بلکہ عرف و رواج کے اعتبار سے مکان اور دکان کا مالک اس رقم کا مالک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ مالک پر واجب ہوتی ہے، لہذا پگڑی کی رقم کی زکوٰۃ پگڑی دینے والے پر نہیں بلکہ پگڑی لینے والے پر شمار ہوگی۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے وَمِنْهَا الْمِلْكُ تام وَهُوَ مَجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْيَدَ، فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172، کتاب الزکاة مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ آگے ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، فتاوی شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 166، کتاب البیوع فصل فی القرض کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ کہ پگڑی کا لین دین شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مکمل بیع بھی نہیں اور مکمل اجارہ بھی نہیں، بلکہ دونوں کے درمیان خنثی مشکل کے مانند ایک صورت ہے، لہذا اس کو ختم کر کے صرف بیع یا صرف اجارہ والا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اس گناہ سے بچا جا سکے۔ در مختار میں واجب علی کل واحد منہما فسخہ قبل القبض او بعدہ، یہ در مختار ماشامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90، اور آگے ہے وَإِذًا فی الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل سلف وبیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح، یہ مشکات المصابیح کی روایت ہے، صفحہ نمبر 248، باب المنہی عنہ من البیوع کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ دوسری صورت یہ کہ پگڑی پر دکان یا مکان لینے والا جب دکان یا مکان فروخت کر کے اپنی رقم وصول کرے گا تو اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور رقم وصول ہونے کے بعد گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینا اس شخص کے ذمے یہ بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی عالمگیریہ فتاوی شامیہ کے اندر ہے وَيَشْتَرَطُ أَن يَتَمَكَّنَ مِنَ الْإِسْتِمْنَاءِ بِكَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبَةٍ، یہ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174، کتاب الزکاة جو مکتبہ رشیدیہ کا چھپا ہوا نسخہ، البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206 جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ تیسری صورت یہ کہ پگڑی کی بنیاد پر لی گئی دکان یا مکان فروخت یا حوالے کرنے کے بعد اتنی رقم لینے کی اجازت ہوگی جتنی رقم پگڑی پر لیتے وقت جمع کرائی گئی تھی، اس سے زیادہ لینا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ صورت جواز کے دائرے میں شامل نہیں ہوتی۔ تیسری یہ کہ چوتھے یہ کہ اگر پگڑی میں ادا شدہ رقم سے زیادہ لینے کا ارادہ ہے تو دکان اور مکان میں کوئی سامان رکھنا یا اس میں کچھ زائد کام کرنا ضروری ہو تاکہ زائد رقم زائد کام یا زائد سامان کے بدلے میں آئے، تبھی یہ صورت جواز کے درجے میں شامل ہوگی۔ چنانچہ یہ تفصیلی بحث جو ہے زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے حروف تہجی پا، عنوان ہے پگڑی کی رقم پر زکوٰۃ، صفحہ نمبر 103 اور 104 پر اس کو جو ہے تفصیل سے نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں، پوری بحث جو ہے وہاں پر نقل کی گئی ہے۔